افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ السجدہ، آیات 1 تا 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراہ، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، افلا تتذکرون۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، قلیلا ما تشکرون۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید، بل هم بلقاء ربهم کافرون۔ بل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم إلى ربكم ترجعون۔ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ ترجمہ، یہ الف لام میم ہے۔ اس کتاب کی تنزیل، اس میں ذرا شبہ نہیں، خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اپنے جی سے گھڑ کر اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ بلکہ یہی تیرے رب کی جانب سے حق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہوشیار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہوشیار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہیاب ہوں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارے لیے کوئی کارساز ہے اور نہ اس کے مقابل میں کوئی سفارشی۔ کیا تم لوگ چیختے نہیں؟ وہی آسمان سے زمین تک سارے امور کا انتظام فرماتا ہے، پھر یہ تمام امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہ غائب و حاضر کا جاننے والا عزیز و رحیم ہے۔ جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کی نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہو۔
اور کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو ہم پھر نئی خلقت میں آئیں گے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے آگے پیشی کے منکر ہیں۔ کہہ دو کہ تمہاری جان وہ فرشتہ ہی قبض کرتا ہے جو تم پر مامور ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم دیکھ پاتے اس وقت کو جب کہ یہ مجرمین اپنے رب کے حضور اپنے سر جھکائے ہوئے اعتراف کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں لوٹا کہ ہم نیک کام کریں، ہم یقین کرنے والے بن گئے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات متحقق ہو چکی تھی کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر کے چھوڑوں گا۔ تو اب چکھو مزہ اس بات کا کہ تم نے اس دن کی پیشی کو بھلائے رکھا، ہم نے بھی تم کو نظر انداز کیا، اور تم اپنے کیے کی پاداش میں اب ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم کی تحقیق سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ سابق سورہ کی طرح اس سورہ کی تمہید بھی بقرہ کی تمہید سے ملتی جلتی ہوئی ہے۔ تنزیل کے معنی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ صرف اتارنے کے نہیں بلکہ اہتمام خاص کے ساتھ درجہ بدرجہ اتارنے کے ہیں۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی اس کتاب کی تنزیل اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ کا یہی مفہوم ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اس آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ قریش اور یہود دونوں کو سب سے زیادہ اختلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے سے تھا کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ اس دعوے کو وہ، جیسا کہ آگے کی آیت سے واضح ہوگا، افترا قرار دیتے تھے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے کہ نعوذ باللہ اس کتاب کو یہ تصنیف تو خود کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر دھونس جمانے کے لیے اس کو جھوٹ موٹ منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ یہ سوال حیرت و تعجب کی نوعیت کا ہے کہ کیا یہ لوگ حق کی مخالفت میں ایسے اندھے بہرے ہو گئے ہیں کہ اس کتاب کے کتاب الہی ہونے کے دعوے کو افتراء قرار دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے اندر انصاف اور سچائی کی کوئی رمق ہوتی تو یہ بات وہ زبان سے نہ نکالتے، لیکن یہ لوگ مخالفت کے جوش میں بالکل اندھے بہرے بن چکے ہیں۔ بل هو الحق من ربک، اس الزام کا جواب قرآن مجید نے مختلف پہلوؤں سے دیا ہے جن کی وضاحت پچھلی صورتوں میں گزر چکی ہے۔ یہاں کوئی تفصیلی جواب دینے کے بجائے نہایت سخت دھمکی کے انداز میں دعوے کو مزید مؤکد کر دیا ہے، اور یہ تاکید یہاں دو پہلوؤں سے نمایاں ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ یہی حق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جس دین آبائی کے علم بردار ہیں وہ بالکل باطل ہے، صحیح دین یہی ہے جس کی دعوت یہ کتاب دے رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کتاب کے متعلق اس وہم میں نہ رہیں کہ اس کو خدا کی طرف سے جھوٹ موٹ نسبت دی جا رہی ہے، یہ فی الحقیقت خدا ہی کی طرف سے ہے۔ اگر یہ لوگ اسی طرح اس کو جھٹلاتے رہے تو اس کا انجام خود بھگتیں گے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ یہ اس کتاب کے اس اہتمام کے ساتھ اتارنے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے اتاری ہے کہ تم اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو اس زندگی کے انجام اور آخرت کے احوال سے آگاہ کر دو جن کے اندر تم سے پہلے کوئی منذر نہیں آیا۔ یہاں قوم سے مراد اہل عرب ہیں جن کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یہ اس کتاب کے احسان کا پہلو نمایاں فرمایا گیا ہے کہ امی عربوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کر کے بہت بڑا فضل فرمایا ہے۔
انہیں چاہیے کہ وہ اس عظیم نعمت کی قدر کریں۔ ساتھ ہی اس کے اندر انذار کا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اندر اپنا منذر بھیج دیتا ہے تو اس قوم کی قسمت میزان میں آ جاتی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ اپنے رویے کی اصلاح نہیں کرتی تو ایک خاص حد تک مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو لازماً تباہ کر دیتا ہے۔ اس سنت الہی کی وضاحت جگہ جگہ اس کتاب میں ہو چکی ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اوپر کی آیت میں اس کتاب کی تنزیل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا خاص مقصد انذار بتایا ہے۔ اب یہ اسی کی تفصیل آ رہی ہے۔ انذار کا خاص موضوع دو چیزیں ہیں، ایک توحید، دوسری قیامت۔ قرآن مجید اول تو اس بات سے ڈراتا ہے کہ لوگ غلط سہاروں اور فرضی معبودوں کی شفاعت کی امید پر زندگی نہ گزاریں۔ اس کائنات کا خالق اور مدبر تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ سب کو بالآخر اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ اسی وجہ سے اسی کی شکر گزاری اور اسی کی عبادت و اطاعت سب پر واجب ہے۔ دوسرے وہ قیامت سے ڈراتا ہے کہ قیامت شدنی ہے، بالآخر سب کی پیشی خدا ہی کے آگے ہوگی۔ اس وقت مجرم اپنے جرم کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اگر ایک مرتبہ پھر انہیں دنیا میں جانے کی مہلت نصیب ہو تو وہ ایمان و عمل صالح کی زندگی گزاریں گے، لیکن وہاں اس قسم کی درخواستوں اور التجاؤں کا موقع باقی نہیں رہے گا۔ آیت زیر بحث اور بعد کی چند آیتوں میں توحید کا بیان ہوا ہے، اس کے بعد قیامت اور احوال قیامت کا ذکر آئے گا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ 6 دنوں سے مراد جیسا کہ اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں خدائی ایام ہیں، اور آگے وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے 6 دنوں سے مراد 6 دور ہوں گے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی خلقت کسی اتفاقی واقعے کی طرح ظہور میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت تدریج و اہتمام کے ساتھ وجود بخشا ہے۔ یہ تدریج و اہتمام اس کی غایت و حکمت پر دلیل ہے، اور اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ ایک با مقصد و با غایت کارخانہ ہے۔ ثم استوى علی العرش، یعنی اس اہتمام اور انتظام سے اس دنیا کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اس سے بے تعلق نہیں ہو بیٹھا، بلکہ وہ اپنے عرش حکومت پر متمکن ہو کر راہ راست اور بالفعل اس کا انتظام بھی فرما رہا ہے۔ یہ مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کر کے اس کا انتظام اپنی دوسری مقرب ہستیوں کے سپرد کر دیا ہے اور خود اس سے بالکل الگ ہو بیٹھا ہے۔ اس تصور کی بنیاد جس وہم پر تھی اس کی وضاحت ہم اس کے محل میں کر چکے ہیں۔ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، یہ اس کے لازمی نتیجہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب براہ راست تمام امور کی باگ اسی کے ہاتھ میں ہے تو سب کی پیشی بھی اسی کے آگے ہونی ہے اور وہی سارے معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس وقت اس کے سوا نہ کوئی کسی کا کارساز اور مددگار بن سکے گا اور نہ اس کے مقابل میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ لفظ دون میں سوا اور مقابل دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں ولی کے ساتھ شفیع کی بھی نفی فرما دی۔ افلا تتذکرون، یہ تمام نتائج چونکہ مخاطب کے مسلمات پر مبنی ہیں، اس وجہ سے ان کو سامنے رکھ دینے کے بعد متنبہ کیا کہ آخر ایسی واضح باتیں تم لوگ کیوں نہیں چیختے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔
یعنی آسمان سے لے کر زمین تک تمام امور کی تدبیر وہی فرماتا ہے۔ یہ مشرکین کے اس گروہ کی تردید ہے جو اس وہم میں مبتلا تھا کہ زمین چونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ایک دور دراز علاقہ ہے، اس وجہ سے اس نے اپنی حکومت صرف آسمان تک محدود رکھی ہے۔ زمین کا انتظام اس نے اپنے دوسرے کارندوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی گروہ کو مخاطب کر کے قرآن میں بعض جگہ یہ سوال آیا ہے کہ کیا زمین میں الگ خدا اور آسمان میں الگ خدا ہے؟ کیسی بے عقلی کی باتیں کرتے ہو۔ ثم یعرج الیہ، یعنی تمام امور صادر بھی اسی کی طرف سے ہوتے ہیں اور پھر رجوع بھی اسی کی طرف ہوتے ہیں۔ یعرج الیہ یہاں ریفر ہونے کے مفہوم میں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ احکام صادر کر کے پھر بے تعلق نہیں ہو بیٹھتا، بلکہ ہر چیز اس کے سامنے پیش ہوتی رہتی ہے اور وہ پوری طرح باخبر رہتا ہے کہ کارکنان قضاء و قدر نے کیا فرائض انجام دیے اور کس طرح انجام دیے۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، عام طور پر لوگوں نے اس سے مراد قیامت کا دن لیا ہے اور اس دن لوگوں کے اعمال کی جو پیشی خدا کے سامنے ہونی ہے، ان کے نزدیک یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کا دن چونکہ بہت سخت ہوگا، اس کی اس سختی کو بطریق استعارہ یوں تعبیر فرمایا ہے کہ وہ 1000 سال کے برابر بن جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں۔ بی عینیہ یہی مضمون سورہ حج میں اس طرح آیا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آیت 47۔ اور تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار سے 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ وہاں یہ آیت عذاب کے لیے لوگوں کی جلد بازی کے جواب میں وارد ہوئی ہے کہ جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس عذاب کی دھمکی ہم ایک مدت سے سن رہے ہیں لیکن یہ آیا نہیں، اگر اس کو آنا ہے تو کیوں نہیں آ جاتا؟ ان کے جواب میں فرمایا کہ خدا کے کاموں کو اپنے محدود پیمانوں سے نہ ناپو۔ تمہارے دن 24 گھنٹوں کے ہوتے ہیں، اس وجہ سے تمہارے چند سالوں کی مدت بھی بہت طویل محسوس ہوتی ہے، لیکن خدا کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے اور اسی کے حساب سے اس کے سارے پروگرام اور منصوبے بنتے ہیں۔ تم اپنے دنوں کو پیش نظر رکھ کر گھبرانے لگتے ہو کہ فلاں بات پر اتنی مدت گزر گئی لیکن اب تک وہ واقع نہیں ہوئی، اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ دھمکی تمہیں جھوٹ موٹ سنائی گئی، حالانکہ خدائی دنوں کے اعتبار سے ابھی اس پر ایک گھڑی بھی نہیں گزری ہوتی ہے۔ بعینیہ اسی سیاق میں آیت زیر بحث بھی وارد ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام امر و تدبیر خدا ہی کے اختیار میں ہیں، اسی کی طرف سے احکام صادر بھی ہوتے ہیں اور پھر اسی کی طرف لوٹتے بھی ہیں، لیکن یہ صادر ہونا اور لوٹنا سب خدائی دنوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نہ ہر شخص ان کے نتائج سے آگاہ ہو سکتا ہے اور نہ ہر شخص ان کی حکمتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ بندوں کے لیے صحیح روش یہ ہے کہ وہ خدا کے معاملات میں جلد بازی نہ کریں بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، غیب اور حاضر کا جاننے والا اور عزیز و رحیم وہی ہے۔ دوسرے کسی کا بھی یہ درجہ نہیں ہے کہ وہ کائنات کے تمام اسرار سے واقف ہو سکے، وہ تمام غیب و حاضر سے واقف بھی ہے اور عزیز و رحیم بھی ہے۔ اس وجہ سے بندوں کو چاہیے کہ وہ کامل حسن ظن کے ساتھ اس پر بھروسہ کریں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہی مضمون سورہ معارج میں یوں وارد ہوا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، آیت 4۔ فرشتے اور جبریل علیہ السلام کی طرف صعود کرتے ہیں ایک ایسے دن جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے۔ بظاہر اس آیت اور اوپر کی آیت میں تضاد معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ تضاد نہیں، دونوں کا یہ تفاوت مداوروں کے اختلاف پر مبنی ہے۔ چنانچہ
اسی وجہ سے مختلف سیاروں کے دن الگ الگ ہیں۔ پھر یہ بات بھی توجہ کے قابل ہے کہ آیت زیر بحث میں امور کے پیش کیے جانے کا ذکر اور سورہ معارج میں ملائکہ اور جبریل علیہم السلام کی پیشی کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امور کی پیشی 1000 سال کے دن میں ہوتی ہو اور ملائکہ اور جبریل علیہم السلام کی براہ راست پیشی کا دن 50,000 سال کے برابر ہو۔ یہ امور غیب ہیں، ان کے باب میں کوئی بات جزم کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، تاہم اتنی بات بالکل واضح ہے کہ دونوں آیتوں میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ سورہ حج کی تفسیر میں اس مسئلہ پر ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ سورہ معارج کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم اس کے بعض دوسرے گوشوں پر بھی نظر ڈالیں گے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات عالم الغیب والشہادہ اور عزیز الرحیم کو بنیاد قرار دے کر آگے قیامت کے انذار کے لیے تمہید استوار فرمائی ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، یعنی اس نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کی قدرت، حکمت، ربوبیت اور اس کے بے انتہا علم کی شاہد ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لے کر انسان اگر اس پر غور کرے تو اس کی عقل سانے کی صنعت و کاریگری پر دنگ رہ جاتی ہے اور وہ بے خود ہو کر پکار اٹھتا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی ہی بابرکت ذات ہے اللہ کی، بہترین پیدا کرنے والا۔ یہیں سے انسان پر اس حقیقت کا دروازہ کھلتا ہے کہ جو ذات اتنی قدرت رکھنے والی، اتنی حکیم، اتنی باریک بین اور ایسی رحمان و رحیم ہے، اس کی نسبت یہ کس طرح باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا عالم بالکل بے مقصد کھڑا کر دے؟ بس ضرور ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا دن آئے جس میں وہ حق و باطل میں امتیاز کرے، ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے اس کی نعمتوں کا حق پہچانا اور ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے اس دنیا میں اندھوں بہروں کی زندگی گزاری، نہ انہوں نے خود اس کی حکمتوں پر غور کیا اور نہ دوسرے غور کرنے والوں کی باتوں کو لائق اعتنا سمجھا۔ بدأ خلق الانسان من طین، اوپر والے ٹکڑے میں یہ بات جو فرمائی کہ اس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اس کے ثبوت میں خارج کی مثالیں پیش کرنے کے بجائے خود انسان ہی کی خلقت کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، خود اپنی ہی خلقت کے مراحل و مدارج پر غور کرو اور دیکھو کہ خدا کی قدرت و حکمت اور اس کی ربوبیت کی کیا کیا شانیں تمہارے اندر ظاہر ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ یہ انسان جو آج اپنی قابلیتوں پر اتنا نازاں ہے، اس کا آغاز خدائے حکیم و قدیر نے کسی بڑے قیمتی جوہر سے نہیں کیا بلکہ مٹی سے کیا، اسی طرح اس کا قالب بنا اور اسی مٹی کے اندر سے اس کے اندر زندگی کی حرکت نمودار ہوئی۔ لیکن دیکھو خالق کی قدرت و حکمت کہ اس نے مٹی کے لوندے کو کیا سے کیا بنا دیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، یہ انسان کی خلقت کے دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں اس کی حیثیت یہ ہوئی کہ مٹی کے بجائے اس کی نسل کے چلنے کا ذریعہ حقیر و ناپاک پانی کا خلاصہ بنا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ تسویہ کے معنی جیسا کہ اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں کسی چیز کو سنوارنے اور اس کی نوک پلک درست کرنے کے ہیں۔ آرٹ کی اصطلاح میں جس چیز کو تکمیلی یا اتمامی عمل فنیشنگ ٹچ کہتے ہیں، ٹھیک وہی مفہوم تسویہ کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیسرے مرحلے میں آ کر اس نے مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کے نوک پلک سنوارے اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی تاکہ اس کے اندر سمع و بصر اور دل کی وہ صلاحیتیں نمودار ہوئیں جو دوسری حیوانی مخلوقات کے مقابل میں اس کے لیے وجہ امتیاز بنی۔ نفخ فیہ من روحی، میں روح سے مراد وہ روح ہے جس کو ہم روح ملکوتی سے تعبیر کرتے ہیں۔
انسان کے اندر حیوانی روح کے ساتھ ایک نور یزدانی ڈیوائن سپارک بھی ہے، اور اسی نور کے فیض سے انسان کے سمع و بصر اور فؤاد میں وہ روشنی پیدا ہوئی ہے جس سے اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ اگر اس روشنی سے وہ محروم ہو جائے تو پھر اس کا باطن بھی اسی طرح تیر و تار ہے جس طرح حیوانات کا ہے۔ کان، آنکھ اور دل حیوانات کے پاس بھی ہیں، لیکن وہ نور یزدانی سے محروم ہیں۔ اس وجہ سے ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو انسان کے سمع و بصر اور دل میں ہے۔ اگر انسان اپنے کو اس نور سے محروم کر لے پھر وہ بھی ایک حیوان ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس نور کو باقی رکھنا اور اس کو بڑھانا یا گھٹانا انسان کے اپنے اختیار پر منحصر ہے۔ جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرتے ہیں وہ اس میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کے اندر یہ قوی سے قوی تر ہوتا جاتا ہے، اور جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ان کے اندر یہ ضعیف ہوتے ہوتے بالکل ہی بجھ جاتا ہے۔ من روحی میں اضافت سے مقصود فی الجملہ اس روح کے اختصاص کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فیوز و برکات میں سے ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ ہے۔ اس غلط فہمی پر تنبیہ اس لیے ہم نے ضروری سمجھی کہ وحدت الوجود کی گمراہیوں میں بڑا دخل اسی غلط فہمی کا ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تسویہ اور نفخہ روح سے پہلے انسان پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب انسان حیوانات کی طرح ناتراشیدہ اور بصیرت و ادراک سے محروم تھا۔ اس دور کے بعد تسویہ نے اس کے ظاہر کو سنوارا اور نفخہ روح نے اس کے باطن کو منور کیا۔ قلیلا ما تشکرون، یعنی اپنی خلقت کے ان تمام مراحل پر غور کرو کہ کس طرح خدا نے تمہارا آغاز کیا اور پھر کس درجے تک تم کو پہنچایا۔ حق تھا کہ تمہارا بال بال اپنے رب کی اس عنایت و ربوبیت کا شکر گزار ہوتا، اور جو نعمتیں اور صلاحیتیں اس نے تم کو بخشیں ان کو تم اس کی رضا کے کاموں میں استعمال کرتے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم بہت ہی کم اس کے شکر گزار ہوتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمع و بصر اور ادراک و تعقل کی جو صلاحیتیں بخشی تھیں وہ اس لیے بخشی تھیں کہ ان سے وہ کام لیں اور خدا کی قدرت و حکمت اور رحمت و ربوبیت کے آثار کے مشاہدے سے اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ دنیا ابس نہیں پیدا ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا دن آئے جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر کیا جائے اور وہ جزا یا سزا پائے۔ لیکن اس انسان کی کج فہمی کا یہ حال ہے کہ جب اس کو قیامت سے ڈرایا جاتا ہے تو خدا کی قدرت کی اتنی شانیں دیکھنے کے باوجود وہ طنز و استہزاء کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا جب ہم گل سڑ کر زمین میں رل مل جائیں گے تو اس کے بعد ازسر نو زندہ کیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یعنی یہ باتیں سب اوپر کے بہانے ہیں۔ آخر خدا کی اتنی شانیں اپنے وجود کے اندر اور باہر دیکھتے ہوئے یہ اتنے غبی کس طرح ہو سکتے ہیں کہ اپنے دوبارہ پیدا کیے جانے کو اس کی قدرت سے بعید سمجھیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کے آگے پیشی اور اعمال کی جواب دہی کے منکر ہیں۔ اس چیز کو تسلیم کرنا ان کے دلوں پر بہت شاک ہے، اس وجہ سے اس سے گریز کے لیے یہ تمام عقلی استعمالے اور شبہات گھڑے اور اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ بسا اوقات انسان انکار تو کسی اور چیز کا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے انکار کے لیے بہانہ کسی اور چیز کو بناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ براہ راست اس حقیقت کے انکار کی کچھ زیادہ گنجائش وہ نہیں پاتا۔ مشرکین عرب کا حال بھی یہی تھا، وہ خدا کے قائل تھے، اس وجہ سے خدا کے آگے پیشی کا صریح انکار ان کے لیے مشکل تھا، لیکن اس کو ماننے سے جو بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں
وہ ان کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اس وجہ سے اس سے گریز کے لیے اول تو وہ قیامت پر اس قسم کے شبہات وارد کرتے تھے جس کی ایک مثال اوپر گزری، اور بدرجہ آخر اس کو مانتے بھی تھے، تو اس کے نتائج سے بچاؤ کے لیے انہوں نے شرکاء و شفعاء ایجاد کر لیے تھے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ یہ اوپر کی دونوں باتوں کا جواب ہے کہ جو مرتا ہے اس کو خدا کا وہ فرشتہ ہی وفات دیتا ہے جو خدا کی طرف سے ہر شخص پر مامور ہے۔ اس وجہ سے کوئی شخص مرنے کے بعد بھی خدا اور اس کے مامور ملائکہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہر شخص کو اٹھا کھڑا کرے گا اور وہ اس کے مامور ملائکہ کی نگرانی میں ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، یعنی کوئی اس طمع خام میں بھی مبتلا نہ رہے کہ اس کی واپسی اس کے مزعومہ شرکاء و شفعاء کی طرف ہونی ہے۔ اس دن ان کے شرکاء و شفعاء کا کوئی وجود نہیں ہوگا، سب کی پیشی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے ہوگی اور وہی سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ میں خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتا ہے اور عام مخاطبوں سے بھی۔ پہلی شکل میں یہ آیت تسلی کے سیاق میں ہوگی اور دوسری صورت میں تہدید کے سیاق میں۔ اگر پہلی صورت اختیار کیجئے تو مطلب یہ ہوگا کہ آج تو یہ لوگ تمہارے آگے بہت اکڑ رہے اور بڑے تبختر و رعونت کے ساتھ قیامت اور خدا کے آگے پیشی کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے جب یہ تمام مجرمین سر نہوڑائے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، تو یہاں تمنا کا جواب محذوف ہے اور اس حذف میں بڑی بلاغت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت ان کی بے بسی کا وہ منظر دیکھتے جس کا آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یعنی اس وقت ان میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ اعتراف ہوگا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اچھی طرح دیکھ اور سن لیا، اب ہمیں ایک بار دنیا میں پھر لوٹا تاکہ ہم کچھ نیکیاں کمائیں۔ ہمیں ہر بات کا پورا یقین ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہ ان کے اعتراف اور ان کی درخواست کا جواب ہے جو برسر موقع ان کو دیا جائے گا کہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد تمہارا یہ اقرار اور ایمان بالکل بے سود ہے۔ اگر اللہ کو اس طرح کا مجبورانہ ایمان پسند ہوتا تو وہ ہر شخص کو ایمان و ہدایت پر ہی پیدا کرتا، یہ اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہدایت کے معاملے میں اس نے لوگوں کو اختیار دیا کہ وہ امتحان کرے کہ کون اپنی عقل و بصیرت سے کام لے کر ایمان کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون اپنی خواہشوں کی پیروی میں شیطان کی راہ پسند کرتا ہے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہ اس فیصلے کی طرف اشارہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کے چیلنج کے جواب میں آگاہ فرما دیا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر جگہ جگہ آیا ہے۔ سورہ صاد میں اس کا حوالہ یوں ہے: قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ سورہ صاد آیات 82 تا 85۔ ابلیس نے کہا، تیرے عزت و جلال کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، بس ان میں سے تیرے خاص بندے ہی بچے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ بات بھی حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں بھی تجھ سے اور تیری ذریت سے اور ان انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے سب کو جہنم میں بھر کے رہوں گا۔
یہاں اس قول کا حوالہ دینے سے مقصود مجرموں کو اس بات سے آگاہ کرنا ہوگا کہ اب عذر و معذرت کا وقت گزر گیا۔ اللہ شیطان کے جواب میں پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا تھا کہ وہ بنی آدم میں سے جن کو گمراہ کر سکتا ہے کر لے۔ انسان کو خدا نے یہ آزادی دی ہے کہ وہ چاہے تو رحمان کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو شیطان کی راہ اختیار کرے۔ دنیا کی زندگی میں یہ امتحان تھا۔ اب امتحان کا مرحلہ گزر چکا اور نتائج بھگتنے کی باری ہے۔ چنانچہ آج وہ انجام تمہارے سامنے آ گیا اور میری بات تم پر پوری ہوئی۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ہَٰذَا اِنَّا نَسِینَاکُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ نسی کے معنی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، نظر انداز کرنے اور ٹالنے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں یہ نظر انداز کرنے ہی کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب کسی سوال و درخواست کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جس طرح تم نے اس دن کو نظر انداز کیے رکھا، آج ہم نے تم کو نظر انداز کیا۔ اب تمہاری کوئی درخواست و التجا ہمارے نزدیک درخور اعتنا نہیں رہی۔ اب اپنے اعمال کی پاداش میں ہمیشگی کا عذاب چکھو، یعنی یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ عمر بھر جس فضل کی تم نے کاشت کی ہے، یہ اسی کا حاصل تمہارے سامنے آیا ہے۔